السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قال الله تعالى في مقام آخر، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه. عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا مبارک مہینہ ختم ہو گیا۔ اس بابرکت مہینے کے لمحات 11 مہینے کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس ماہ مبارک میں جنہوں نے رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے روزہ رکھا، راتوں میں عبادت کیے اور تلاوت قرآن سے اپنے دلوں کو روشن کیا، اپنے مال کو رب کی رضا کے لیے غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں اور بے کسوں میں خرچ کیا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے سلسلے میں فرمایا: تم روزے کی گنتی کو پوری کر لو، اور روزے پورے کر لینے کی توفیق اور ہدایت پورا اللہ ہی دیتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کرو، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ لیکن عمل کرتے ہوئے روزے پورے کر لینے کی توفیق پر وہ رب کی بڑائی، کبریائی اور تعریف کے گیت گاتے ہیں، اور اس کے شکرانے میں نماز بھی پڑھیں۔ اب عید کے بعد ہم اپنے شب و روز کو کس طرح سے گزارنا ہے؟ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے تھے، اور اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری کا معاملہ کرتے تھے، اسی طرح راتوں کو نوافل سے آباد کرتے تھے، اور اس کے لیے رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگیے کہ وہ ان عبادتوں پر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ہم نے یہ دعا بھی کیا ہے: اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی سے،
ٹیڑھا پن سے اور راستے کو بھٹکنے میں ہمیں مبتلا نہ کریے، اور ہم کو اپنے پاس جو رحمت کا خزانہ ہے اس رحمت کے خزانے کو ہمیں عطا کیجیے۔ بے شک تو بڑا دینے والا ہے، عطا کرنے والا، نوازنے والا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے جتنے عبادت کی توفیق بخشی اس پر اس کا شکر بھی ادا کریں، اور اس پر تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ عبادت جس سے انسان غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جسے کرنے کے بعد انسان کو پشیمانی لاحق ہوتی ہے، انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ ہمیں خوف لاحق رہنا چاہیے کہ مبادہ یہ عبادتیں رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت پائی بھی ہیں یا نہیں پائی۔ چنانچہ مومنین کا حال یہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم، اللہ نے فرمایا جو اللہ کے لیے جو کچھ لوگوں کو دیتے ہیں، نوازتے ہیں، اسے دیتے ہوئے ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال کو دیکھو۔ اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے ماہ رمضان میں تھی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتیں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا، جس کی وجہ سے اسے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں فرق آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اسی راستے کی طرف گیا ہے جس پر یہ پہلے تھا۔ رمضان کے مہینے سے پہلے جس حالت پر تھا اسی راستے کی طرف گیا، تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہیں، کتنے ہی ایسے رات ان کے گزرے ہیں قیام کرنے والوں کے جن کے نصیب میں سوائے رات جاگنے کے کچھ نہیں ملا۔ چنانچہ ہم دیکھتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں مسجدیں تنگ ہو جاتی تھیں، لیکن اس سال تو مشیت الہی ایسی رہی کہ کورونا جیسی غیر مرئی بیماری نے مسجدوں کے دروازے تک کو بند کر دیا۔ مسجد کے اندر تو اندر بلکہ خارج میں بھی، مسجد کے باہر مسجد میں بھی جگہ مشکل سے ہی نظر آتی تھی۔ کتنے ایسے لوگ تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کیا گیا کہ ان کی یہ عبادتیں بھی ہوا ہو گئی اور اب بھول کر بھی ان کے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھتے۔
تو بندہ مومن رب کی رضا کا طلبگار رہتا ہے اور اس کے لیے ہر وہ کوشش کرتا ہے جس سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہے۔ مومن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی پابندی سے اہتمام کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بحرب منی وما تقرب لی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ جن عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان سب میں سے مجھے وہ عبادات زیادہ پسند ہیں جو میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کے اعضاء پھر میری منشا کے مطابق، میری چاہت کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، اور خاص توفیق الہی نصیب ہو جاتی۔ اگر وہ مجھ سے کچھ وقت مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ بندہ مومن نے رمضان کے مہینے میں فرض روزے رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزے کا دروازہ آئندہ رمضان تک کے لیے بند کر دیا گیا، ایسا بالکل نہیں۔ مومن نفلی روزوں کی اہمیت کی وجہ سے اس عبادت کو سارا سال قائم رکھتا ہے۔ نفلی روزے کا ثواب اس کی اہمیت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا کرتے، اور شوال کے 6 روزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی حدیث کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ 1 سال مکمل روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ جو آدمی ایک نیکی کرے اسے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اس قانون الہی کے مطابق 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے برابر، اور 6 دن کے روزے 2 مہینے کے برابر، تو یہ سب ملا کر 12 مہینے یعنی پورے سال کے برابر ہوئے۔ یاد رکھیے کہ یہ روزے شوال کے پورے مہینے میں ایک ساتھ بھی اور رک رک کے وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ایک ساتھ رکھنے یا ابتدائی مہینے میں رکھنے کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ان دونوں دنوں کے روزوں کی بھی بہت وارد ہے، حدیث میں کثرت سے آیا ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں ہوں۔ عزیزان گرامی،
اور جتنا ہو سکے ہم پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھیں، اور بندہ مومن رمضان میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اپنے داد و دہیج سے غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں اپنی دستگیری کرتا ہے، اور ننگوں، بھوکوں، بیماروں اور محتاجوں کا خیال رکھتا ہے، اور یہ ایک اہم فریضہ ہے جس سے آدمی غفلت پر قیامت کے دن رب کے دربار میں اس کی گرفت ہو سکتی ہے۔ لیکن حدیث قدسی کے جو الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو رب العالمین اپنے بارگاہ میں بلائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار تھا لیکن تو نے میری عیادت کیسے کر سکا؟ نہیں کیا۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں جبکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو نے اس کی عیادت کرتا تو اس کے پاس تو مجھے ضرور پا لیتا۔ پھر کہیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں جبکہ تو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو نے اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب آج ضرور میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے پانی نہیں پلایا۔ پھر بندہ کہے گا، میرے پروردگار، میں تجھے کیسے پلا سکتا ہوں جبکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہیں پلایا۔ اگر تو نے اس کو پلایا ہوتا تو اس کا ثواب ضرور میرے پاس پاتا۔ عزیزان گرامی، بندہ مومن رمضان ہو یا غیر رمضان، رب کے راستے میں برابر خرچ کرتا ہی رہتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی کرتی، جو غیبی امور پر ایمان لاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ متقیوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو لوگ خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بندہ مومن نے رمضان میں
تراویح پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے اور تہجد وغیرہ کی پابندی بھی کرتے تھے، لیکن اس کی یہ پابندی صرف رمضان تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ چاہے ہفتے میں 1-2 مرتبہ ہی صحیح اس کی پابندی ضرور کرتا ہے۔ ہمیشہ اس کی نظر میں اللہ کا یہ ارشاد حاضر رہتا ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب نادان لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے حالت سجدہ قیام میں رات گزارتے ہیں، تہجد گزارتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عادت مبارکہ رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نصیحت کیا فرماتی تھیں، تم نماز تہجد کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جب آپ بیمار ہوتے یا سستی طاری ہوتی تو بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ تو معلوم ہوا تہجد کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ تم ہمیشہ رات کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی عادت بھی رہی ہے، یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کو مٹانے والی ہے اور بدی اور برائی سے روکنے والی ہے، بری چیزوں سے گناہوں سے روکنے والی۔ نماز تہجد جنت میں لے جانے کا آسان راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قربت کا اور اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلون الجنۃ بسلام۔ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جس وقت عام لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھو، اس سے تم سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں چلے جاؤ گے۔ بندہ مومن کو رات کی نماز کے بغیر چین سکون نہیں ملتا جب تک وہ رات میں اٹھ کر رب کے دربار میں آنسو نہ بہا لے اور پروردگار کے دربار عالی میں اور اللہ کے دربار سے راز و نیاز نہ کرے، اللہ رب العزت سے ہم کلامی نہ کرے، تو اس کو مزہ نہیں آتا، سکون نہیں آتا، چین نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آگے زندگی کو ہمیشہ خوشگوار بنانے اور نیک کاموں میں لگانے کی، اچھی چیزوں میں، اچھے کاموں میں اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ رغبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ بھی عطا فرمایا اور رمضان کا مہینہ دینے کے بعد اپنے زندگی کو بدلانے کا اور رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہونا چاہیے،
اور اپنے معمولات میں فرق نہیں آنا چاہیے، اور اپنے عبادتوں میں، تلاوتوں میں، ذکر و اذکار میں کوئی بھی کسی قسم کا فرق نہیں آنا چاہیے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، اپنے اندر یہ سوال پیدا کیجیے، اپنے اندر اپنے اوپر یہ سوال خود پیدا کیجیے کہ صرف رمضان ہی میں ہم نماز کے مکلف ہیں؟ کیا صرف رمضان ہی میں ہمیں اطاعت کے مجاز ہیں؟ کیا صرف رمضان ہی میں احیاء سنت ضروری ہے؟ کیا صرف رمضان ہی میں نیکی کرنے سے کام بن جائے گا؟ ہم اپنی اس غلط فہمی کو اور اس غلط خیال کا اصلاح کرنا ہے، رمضانی کے بجائے ربانی بننے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمیشہ نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہو اور اس کا ایمان ہو کہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے یہ دنیا ہے، یہاں جیسا بو ہے ویسا وہاں پائیں گے، کل قیامت کے دن ملے گا، اس کی تیاری میں مشغول ہونا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس لیے اس کی تیاری بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ امام فاقہی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نصیحت لکھا ہے کہ ایک دن آپ کعبے کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگو قریب ہو جاؤ۔ ایک ایسے مشفق بھائی کی طرف جو نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو، کیا تم میں کوئی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے ساتھ سفر کے بقدر توشہ کا انتظام نہیں کرتا؟ اب ذرا غور کرو، ذرا آخرت کے سفر پر کہ وہ کتنا طویل ہے، کتنا لمبا ہے۔ اس لیے دنیا کے سفر کی طرح آخرت کے طویل اور سفر کی تیاری بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ اہل کوفہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، ہمیں سفر آخرت کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ بڑی بڑی نیکی کا عزم کرو، کیونکہ مرنے کے بعد جو امور پیش آنے والے ہیں وہ بھی انتہائی عظیم الشان ہیں۔ یوم الحساب بہت لمبا ہوگا، اس لیے اس کے لیے شدید گرمیوں کے طویل ایام میں روزے رکھو، رات کی تاریکی میں کم از کم روزانہ 2 رکعت ہی پڑھ لیا کرو، تاکہ قبر کی ظلمت، اندھیری، تاریکی سے نجات مل سکے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص خراسان سے سفر کر کے پہنچا اور پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، میں آپ کی خدمت میں خراسان جیسے دور دراز علاقے سے حاضر خدمت ہوا ہوں، محض اس لیے کہ آپ سے ایک سوال کروں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے؟ تو پوچھا، کیا بندہ راحت کا مزہ کب چکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جب مرنے کے بعد اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا راحت اور عیش کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مشقت کی جگہ ہے۔
تکلیف کی جگہ ہے، اس لیے یہاں پر راحت کی جگہ تلاش کرنے کی فکر بھی نہیں کرنا ہے، جتنا ہو سکے اپنے رب کے عبادت میں ہمیشہ مشغول رہنا ہے اور تقوی کی زندگی گزارنا ہے اور عبادات میں اپنی مقدار کو بڑھانا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں اپنے وقت کو زیادہ لگانا ہے اور اللہ سے رو رو کر اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں دعا بھی کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے خیر کے اعمال، نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق بھی مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بندہ کوشش کرتا ہے، طلب رکھتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں نیک کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔